کبھی کبھی دولت انسان کو وہ مقام نہیں دیتی جو وہ چاہتا ہے، بلکہ اسے اس مقام سے بھی گرا دیتی ہے جہاں وہ کبھی فخر سے کھڑا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا خزانہ دنیا کے سب سے بڑے خزانوں میں شمار ہوتا تھا، جس کی چابیاں ہی کئی طاقتور انسانوں کے لیے بوجھ بن چکی تھی، لیکن آخرکار یہی خزانہ، وہی تکبر اور وہی غرور اسے زمین کے اندر دفن کر گیا۔ یہ ہے قارون کی عبرتناک کہانی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا فرد تھا۔ وہ کوئی اجنبی یا غیر فرد نہیں تھا۔ قرآن کے مطابق بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ شروع میں وہ نہایت نیک، عبادت گزار اور تورات کا قاری تھا، یہاں تک کہ اس کی تلاوت سن کر لوگ رو پڑتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے ہی دنیاوی مال و دولت کا دروازہ کھلا، اس کے دل میں غرور اور حسد نے جگہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بے پناہ دولت عطا کی، لیکن یہ دولت اس کے امتحان کے طور پر تھی، نہ کہ انعام کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اسے خزانے دیے جس کی کنجیاں طاقتور لوگوں کی جماعت پر باری تھی۔ قارون کی دولت کے قصے پورے مصر میں مشہور ہو چکے تھے۔ اس کے محل، لباس، نوکر، سواریوں اور زیورات نے لوگوں کی آنکھیں خیرہ کر دی تھی۔ قارون کی دولت بڑھتی گئی اور اس کا دل سخت ہوتا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کے راستے پر رہنے اور زکوٰۃ دینے کی دعوت دی تو وہ بگڑ گیا اور کہنے لگا، یہ سب تو مجھے میرے علم کی بدولت ملا ہے۔ اب وہ خود کو عقل مند، قابل اور لاجواب سمجھنے لگا۔ وہ کہتا تھا، میں نے اپنی محنت سے یہ سب حاصل کیا ہے، مجھے کسی اللہ کی حاجت نہیں۔ اس کا غرور جہاں تک پہنچ چکا تھا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگوا دی۔ ایک بدکار عورت کو پیسے دے کر الزام لگوایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل کو بدل دیا اور وہ محفل میں سچ بول پڑی۔ ایک دن قارون اپنی سجاوٹی سواریوں کے ساتھ شان سے نکل رہا تھا۔ لباس میں سونا جڑا ہوا تھا، خدام اس کے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ ایک عجیب و غریب شاندار قافلہ تھا۔ لوگوں کی نظریں حیرت سے اس پر جمی ہوئی تھی۔ دنیا دار لوگ کہنے لگے، کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جائے، مگر علم والے، اللہ والے لوگ بولے، افسوس، اللہ کا اجر ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ جب قارون کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور زمین نے اپنا منہ کھولا اور قارون کو اس کے محل، خزانے اور ساری دولت سمیت نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ نہ کوئی فریاد سننے والا تھا، نہ بچانے والا، نہ دولت کام آئی، نہ طاقت۔ قارون کی کہانی آج بھی ہمارے لیے ایک زبردست سبق ہے۔ دولت کبھی نجات کی ضمانت نہیں ہوتی۔ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جو مال اللہ کے راستے میں نہ آئے وہ وبال بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کل قارون پرست کر رہے تھے، آج اس کی نجات دے کر کہنے لگے، کیا واقعی اللہ جسے چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے اور جسے چاہے کشادہ کر دیتا ہے؟ کیا آج ہم میں بھی قارون جیسے لوگ موجود نہیں ہیں جو اپنی دولت پر فخر کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، غریب کو حقیر سمجھتے ہیں؟ آئیے ہم اپنے دلوں سے سوال کریں، کہیں ہم بھی ایسی راستے پر تو نہیں جا رہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں لکھیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ